میں مفتی صاحب نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں اور الحمدللہ گناہوں سے بچتا ہوں، لیکن وسوسے بہت آتے ہیں، کفر کے وسوسے، بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں وسوسے تو ہر مسلمان کو آتے ہیں، اور جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو شیطان اس کو زیادہ تنگ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہمیں پہاڑ سے گرا دیا جائے یہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس بنسبت اس کے کہ وہ جملہ ہم اپنی زبان سے نکالیں جو ہمارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، یعنی اتنے خطرناک وسوسے۔ تو آپ نے پوچھا وقد وجدتموہ، کیا واقعی تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح اور واضح ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ چور اس گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، ڈکیت اس جگہ پر ڈکیتی کرتا ہے جہاں پر اس کو پتا ہو کہ کوئی کچھ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی مال ہے۔ اگر کہیں کچھ ہے ہی نہیں وہ چوری کیوں کرے گا؟ شیطان آپ کے دل میں جو وسوسے ڈال رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، جبھی وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اور پھر آپ کا اس وسوسوں سے پریشان ہونا یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ مومن نہ ہوتے، ایمان دل میں نہ ہوتا تو کیوں پریشان ہوتے؟ اس لیے اس طرح کے وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے وسوسوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ اس چیز پر ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے زبان سے کچھ کہے یا اپنے عمل سے کچھ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو ایسے کسی کام کا مکلف نہیں ٹھہراتا جو اس کی بس میں نہ ہو۔ وسوسے انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، کبھی بھی کوئی بھی وسوسہ شیطان دل میں ڈال سکتا ہے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ تو شیطان جتنا بھی پریشان کرے، آپ شیطان کو ایک ہی جواب دیں کہ بھائی اس سے میرے ایمان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لہٰذا جو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے لگاؤ، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگنور کریں، اپنے کام میں لگیں، بلا وجہ ان وسوسوں کو سوچتے رہنا اور گھماتے رہنا، پکاتے رہنا، اس سے انسان ٹینشن میں آتا ہے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں دین کے کام میں، دنیا کے کام میں۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بدعملی سے زیادہ بے عملی ہے، کہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس فارغ بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے لڑکپن میں معلوم نہیں تھا کہ ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سو ایسی صورت میں رکھے گئے روزے کی کیا قضا ہوگی؟ کیا کوئی کفارہ بھی ہوگا؟ مزید یہ کہ روزے یکے بعد دیگرے رکھنے ہوں گے یا وقفے سے بلوغت سے پہلے اس طرح کے رکھے ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب آپ پانی ناک میں اتنی حد تک چڑھائیں کہ وہ آپ کے حلق میں چلا جائے، یعنی وضو میں آپ ناک میں پانی تو ڈالتے ہیں لیکن ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو محض اس وجہ سے کہ ناک میں پانی ڈالا اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ناک میں پانی اس طریقے سے ڈالا کہ اس کو کھینچا اس حد تک کھینچا کہ وہ نیچے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو اگر ایسا کچھ کیا ہے تو کفارہ تو نہیں ہے، لیکن جتنے روزوں میں اس طرح ہوا ہے کہ پانی حلق میں چلا گیا ناک میں چڑھانے کی وجہ سے تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے اس کا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ امام کے پیچھے سفری نماز پڑھیں گے تو نیت 4 رکعت کی کریں گے یا 2 کی؟ جب امام کے پیچھے، جب مقیم امام ہے تو اس کے پیچھے آپ پوری بس ظہر کی نماز کی نیت کر لیں، اور مسافر ہے تو تب بھی ظہر کی نماز کی نیت کر لیں، کافی ہے یہ۔ مفتی صاحب ان دونوں میں سے کون سا درود شریف پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ جو دوسرا ہے یہ زیادہ بہتر اس لحاظ سے کہ اس میں صلات بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو ہر وہ درود افضل ہوتا ہے جس میں درود اور سلام دونوں ہوں۔ تو صلی وسلم، یہ صلی صلات ہے اور سلم سلام ہے، تو جس درود میں صلات، سلام اور برکت یہ تینوں الفاظ ہوں وہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب اسلامی سیاست اور مختلف تحریکوں کے بارے میں بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں، اہل سنت کا سیاست کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، مودودی سید قطب کی تحریک کیا ہے، اور علماء کا سیاست میں کردار کیا تھا اور کیا ہو سکتا ہے، ہم کیسے اسلامی ریاست کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ قیصر احمد راجہ صاحب کو بھی اس گفتگو میں شریک کریں، جزاک اللہ۔ چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ضرور اس موضوع پہ بھی پوڈ کاسٹ کریں گے۔ میرا سوال یہ کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کی گھر والوں کی رضامندی سے منگنی ہو گئی ہے لیکن ابھی گھر والے شادی نہیں کر رہے، لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو حق مہر 5,000 کے عوض اپنے نکاح میں ایسے قبول کرتے ہیں کہ لڑکے کے 2 بالغ بھائی اور ایک بہن اور لڑکی کی ایک بالغ بہن وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، تو کیا ایسا نکاح ہو جاتا ہے؟
لڑکا دونوں کے گھر والوں سے رضامندی ہو گئی ہے، دو گواہ موجود ہوں، جیسے آپ نے لکھا ہے لڑکے کے دو بالغ بھائی موجود ہیں اور یہ آپس میں ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح بہرحال ہو جائے گا، یہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ سوال یہ کہ ایک شخص کو فضائل اعمال میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا واقعہ پڑھتے ہوئے اس جملے پر کہ بیوی کو 3 طلاق اپنی کا خیال آ گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، میں طلاق ہو گئی یا نہیں، جب آپ واقعہ پڑھ رہے ہیں اور اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق، تو محض خیال آ جانے سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، وہ اگر اس نیت سے یہ الفاظ کہے گا تب ہوں گے۔ جب واقعے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کو 3 طلاق انہوں نے دی یا انہوں نے یہ کہا اپنی بیوی کو 3 طلاق دے رہا ہوں، تو اس سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایک وہم اور شک کی حد تک اگر ہے، باقاعدہ اگر اس کی نیت یہ تھی اور پڑھا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہو جائے گی، لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا یہ محض ایک وسوسہ اور شک کی حد تک ہے کہ پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آ گیا اپنی بیوی کا، وہ سوچ رہا ہے کہ میری بیوی کو طلاق نہیں ہو گئی ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کیا رکوع میں بھی سجدوں کی طرح تسبیحات کے بعد دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرض کے علاوہ کی تمام نمازوں میں۔ رشید احمد بس جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو دعائیں بہرحال اگر پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔